پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں پاکستانی پولیٹکس کے اندر بھی اور خطے کے اندر بھی، اور کیونکہ ہفتے کا آغاز ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اوور ویو ہم دیں آج کے پروگرام میں اس ہفتے کے لیے. لیکن میں آغاز کروں گا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ سے جس کا تعلق ڈومیسٹک پالیٹکس پہ. آج ہمارا بیشتر پروگرام جو ہے وہ فارن پالیسی کے اوپر ہے. بہت ساری امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پر جو ہمارا پاکستان کا انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ خطے میں استحکام سے ہے. لیکن یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس کی ایک چیز بس میں آپ کو شو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کل انہوں نے دیا ہے، اور وہ بہت اہم ہے، جس کا تعلق ہے حکومت جو اپنا رول دیکھ رہی ہے وفاق کے حوالے سے آگے چل کے. اور بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جو اپوزیشن ہے، ظاہر ہے ایک تلخی ہماری پولیٹکس میں ہے موجود، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دو ایسے بیانات آئے ہیں جہاں پہ یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے جو حکمراں سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کا کوئی رول نہیں ہے آگے پاکستانی سیاست میں. اور اس طرح کے دو تین بیانات آئے ہیں جس سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ شاید یہ تحریک، یہ جو سیاسی جماعت ہے جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے پاکستان میں، اس کا اگلے انتخابات کے بعد جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے کردار. تو اس حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے فواد چودھری صاحب کی، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. پھر دو پوائنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. یہ کلپ دیکھیں. کوئی عمران خان کے علاوہ کوئی پاکستان کو اکٹھا رکھ نہیں سکتا. پی ٹی آئی ایک واحد وفاقی جماعت ہے. عمران خان ایک واحد وفاقی لیڈر ہے. وہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، وہ صوبائیت کی بات نہیں کرتا، وہ علاقائیت کی بات نہیں کرتا، وہ زبان کی بات نہیں کرتا، وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے. اور یہ تحریک انصاف ہی واحد پارٹی ہے جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اور اکٹھا رکھ کے چل رہی ہے. یہ بیان اس لیے ہمیں، یہ کل کا بیان تھا، یہ اتوار کے دن کا، اور لیکن یہ بیان اہم اس لیے ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دو بیانات ایسے آئے ہیں اپوزیشن سے جہاں پہ ایک شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کے رول کے حوالے سے. تو یہ میرے خیال میں جو ہے ہم جب ڈسکس کر رہے تھے آج کے پروگرام کا آغاز، تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ یہ تعین کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا رول پاکستانی سیاست میں فار اے لانگ ٹرم، آگے چل کے کافی عرصے کے لیے، کہ یہ ایک وفاق کی بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف ابھری ہے اور اس کا کردار ہے اور آگے رہے گا. تو اب یہ ڈسکشن جو پاکستانی پالیٹکس میں چل رہی ہے وہ تو خیر ایک لمبی چوڑی ہے، اس پہ بہت بڑی بحث ہو سکتی ہے، وہ آج ہم نہیں کر رہے. یہاں پہ میں رک جاتا ہوں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ، اور ہم آتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف. اور کوئی 3-4 اہم چیزیں ہم آج کے پروگرام میں کور کرنے جا رہے ہیں، کوئی 2-3 سیگمنٹس میں، جہاں پہ ہم شروع کریں گے جو پاکستان نے اجازت دی ہے کہ بذریعہ پاکستان بھارتی گندم جو ہے وہ افغانستان جائے گی، اور یہ ان کا سرپلس ہے، افغانستان کو ضرورت ہے اس وقت، اور پاکستان ہیومینیٹیرین بنیاد پہ ہی دے رہا ہے. لیکن کچھ رپورٹس یہ بھی آئی ہیں کہ کچھ آبسٹیکلز بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت عرصے بعد پاکستانی اور انڈین ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ری کنیکٹ ہوئے ہیں، جہاں پہ کمپلیٹ جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ، یا منیمل لیول پہ کانٹیکٹ تھا. اب جو ہے وہ پھر سے اس وجہ پہ، اس ایشو کے بنا پر جو ہے پھر سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے. تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے، پھر 2-3 اور بھی ٹاپکس ہیں ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ایران اور ازبکستان کے صدور نے جو ہے ابھی ایک اجلاس ہوا ہے ازبکستان میں، جہاں پہ صدر پاکستان بھی موجود تھا، اور وہاں پہ ایران اور ازبکستان کے صدور نے پھر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت ہو. پھر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو سمٹ میٹنگ ہوئی ہے ترکی کے اندر انقرہ میں، ترکی کے صدر اور ولی عہد ابوظبی کے، اور ترکی اور متحدہ عرب امارات کے مڈل ایسٹ میں جو مختلف تنازعات ہیں اس پہ کہیں پچھلے مہینوں میں اور 1-2 سالوں کے اندر کچھ ایشوز ابھرے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی، اس کو دیکھا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے. تو پھر امارات نے جو ہے وہ $10 بلین کا امدادی فنڈ ترکی کے لیے اعلان کر دیا ہے. اور پھر دوسری خبر یہ ہے کہ ترکی کے صدر جو ہیں وہ فروری میں اب سے 3 مہینے بعد جو ہیں وہ امارات کا دورہ کریں گے. میجر ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی پھر فلسطینیوں کا اردن، اسرائیل اور امارات کا توانائی اور پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے، اس پہ بھی آج جو ہے وینا کے اندر ایران نیوکلیئر پروگرام بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں.
تو ان سب چیزوں پہ ہم تھوڑی نظر ڈالنے جا رہے ہیں 2-3 سیگمنٹس میں، لیکن آغاز ہم کرتے ہیں ابھی جو یہ گندم، جو بھارتی گندم ہے جو بذریعہ پاکستان افغانستان جائے گی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے اوپر جناب ہمارے سابق ہائی کمشنر افغانستان میں عزیز احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا امبیسڈر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اور مجھے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ خالد تیمور صاحب ہیں، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز CGSS۔ کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اٹس گڈ ٹو سی یو۔ بہت شکریہ۔ امبیسڈر صاحب سے آپ کی اجازت سے کرنل صاحب میں امبیسڈر صاحب سے سٹارٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے ہم تینوں میں امبیسڈر صاحب ہے جن کا بھارت میں ایکچولی ایکسپیرینس ہے اور بڑا وسیع ویل ریگارڈڈ ایکسپیرینس ہے۔ امبیسڈر صاحب پہلے تو میں جو پازیٹیو بات ہے اس سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ اس بات کو کہ اس بھارتی ویٹ کے ترسیل کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے، جو میکنزم طے ہو رہا ہے، اس کے لیے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی حد تک جو ہے پھر سے روابط بحال ہوئے ہیں، کسی حد تک ایک لیول پہ، یہ کتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو آج کل جس طرح کی سچویشن ہے، اس میں کسی قسم کا بھی وہ تبادلہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان حکومت نے پیورلی ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اجازت دی ہے انڈیا کو کہ وہ یہ گندم 50,000 ٹن ڈونیشن کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ افغانستان پہنچ جائے، اور چونکہ واگا کا راستہ سب سے شارٹ پڑتا ہے تو وہ اس کو اجازت دے دیے کہ جتنے جلدی پہنچ جائے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے، فیمن آنے والا ہے، اور 60% پاپولیشن جو ہے ان کی وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگی اس فیمن کی وجہ سے، کیونکہ اس سال خشک سالی بھی ہوئی ہے، کراپ فیلیور ہوا ہے وہاں پہ۔ تو اس سلسلے میں اجازت دی ہے۔ اس سے ہمیں کچھ بہت زیادہ نہیں ریڈ کرنا چاہیے کہ اور اس سے تقریباً حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ ہمارا جو فی الحال جو انڈیا کے ساتھ وہ تنازع ہے، اور سب سے بڑی جو ہے وہ جس طرح کی ایٹراسٹیز وہ کر رہے ہیں انڈین آکوپائڈ اللیگلی آکوپائڈ کشمیر میں، اس میں اور جس طرح انہوں نے اس کی اسٹیٹس بدل دیا ہے کشمیر کا اپنی شملہ ایگریمنٹ کے خلاف جاتے ہوئے، اور جس کی کہ وہ بہت ذکر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یونین ٹیریٹری 2 بنا کشمیر کی تقسیم کر دی ہے، لداخ الگ کر دیا ہے ایز اے یونین ٹیریٹری، اور جموں اور کشمیر کو الگ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ روزانہ آپ کو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کس قدر وہ دہشت گردی انڈین پولیس اور انڈین آرمی کر رہی ہے اپنے کشمیر میں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی یہ کہنا کہ اچانک حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، نہیں، اس میں یہ فی الحال ایک ہیومینیٹیرین ون ٹائم جیسچر ہے، ہو سکتا ہے چونکہ افغانستان کو بہت اشد ضرورت ہے، میری اپنی ریڈنگ یہ ہے۔ اب باقی اندر کا حال تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی کوئی اچھی پیش رفت ہوگی۔ یہ ایک انہوں نے اپلائی کیا پرمیشن، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں اجازت مل جائے، ہم نے افغانستان کی خاطر وہ اجازت دی ہے، انڈیا کی خاطر نہیں دی۔ بہترین۔ اور امبیسڈر صاحب آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ اس کو ہمیں اس میں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بہت اچھا کانٹیکسٹ ہے میرے اگلے سوال کے لیے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت طریقہ کار یا میکنزم تعین کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ترسیل ہوگی بھارتی گندم کی پاکستان کے ذریعے۔ اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں، آبویسلی ابھی ہم اس پہ ڈسکس تو نہیں کر رہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اوفیشلی تو ابھی رپورٹس یہی ہیں کہ میکنزم ایکسپلور ہو رہا ہے اور سیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں میڈیا کے اندر جو ہے پاکستانی، ہمارے اپنے میڈیا کے اندر بھی ہیں، کہ اس پہ تھوڑے سے اختلافات بھی ہیں اور تفصیلات نہیں ہیں۔ البتہ میں آبویسلی میرے پاس بھی اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایکچولی وہ اختلافات اگر ہوں گے بھی تو کس چیز پہ ہے۔ البتہ یہ ضرور تھوڑی سی بات ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پہ کس کی ٹرکس ہوں گی، افغانستان کی ٹرکس ہوں گی جو لے کر جائیں گی اس گندم کو، پاکستانی ہوں گی، یا انڈین ٹرکس انٹر ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی اس نوعیت کی ٹیکنیکلٹیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آپ کا بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے نئی دلی کے اندر جو ہے، تو تھوڑا سا آپ نظر ڈالیں گے کہ اس طرح کے جب یعنی سچویشن میں
کتنی سیریس یعنی ایشوز ہو سکتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس فیسلٹی کو جو ہم دینے جا رہے ہیں بھارت کو؟ دیکھیے تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے میری اپنی ذاتی خیال میں سب سے آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کنٹینرز میں وہ گندم لائی جائے، وہ کنٹینرز جو ہیں انڈین ٹرکس جو ہیں اس کو واگا تک لے آئیں، واگا سے ہمارے ٹرک یا اٹاری پہ لے آئیں اور ہمارے ٹرک وہاں جا کے اور ان کنٹینرز کو آگے ہمارے ٹرک یا افغانستان کے ٹرک اٹاری تک جا کے ان کنٹینرز کو لے کے اور افغانستان چلے جائیں۔ یہ سب سے سہل طریقہ ہوگا، اور ان کنٹینرز کے اوپر ایک ٹریکر سسٹم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹریک ہو سکے کہ وہ اپنے ٹھیک ڈیزگنیٹڈ راستے سے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا میں کرنل صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو یہ جو فیسلٹی ہے اس میں یہ جو ٹیکنیکلٹیز کا ایشو ہے اور ٹرکس کی ٹرانسپورٹیشن، اس میں ہمارا ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے بہت عرصے سے کہ اور انڈیا کی خواہش رہی ہے ایکچولی کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو رستہ ہے جس کے ذریعے یہ بھارتی گندم جائے گا افغانستان، یہ پرماننٹلی کھلے، اور اس پہ انڈینز جو ہیں بڑا ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پچھلے سالوں میں بڑی کوششیں کرتے رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا ہیومینیٹیرین بنیاد پر اجازت دینا پھر سے اس بحث کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پاکستان اور حکومت پاکستان بہت کیئرفل ہوگی ان ٹرمز آف کہ کن ٹرمز کے تحت جو ہے یہ گندم جاتی ہے۔ آپ کا خیالات کیا ہیں اس پہ؟ جی، اس پہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ مہینے پہلے جانا چاہیے، اور 15 اگست جس ٹائم پہ 15 اگست 2021 کو جس ٹائم پہ طالبان نے ٹیک اوور کیا کابل کا، اس وقت بھارت ان ممالک میں سے تھا جنہوں نے اپنی ایمبیسیز ادھر پرماننٹلی بند کر دیں، اور بھارتی ڈپلومیٹس اور بھارتی جو بھی لوگ تھے وہ وہاں سے تقریباً راتوں رات بھاگے اور ادھر سے ہوا۔ پھر پچھلے چند مہینے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کے اندر جتنا بھی ہیومینیٹیرین ایڈ گئی وہ ساری کی ساری پاکستان نے بھیجی، چائنا نے بھیجی، اور جو دوست ممالک اور ارد گرد کے دوست ممالک تو نہیں کہوں گا، ارد گرد کے ممالک ازبکستان، تاجکستان، سب نے بھیجی۔ انڈیا نے پہلے چابہار پورٹ کے ذریعے 50,000 میٹرک ٹن گندم بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ ان کو ایکسپینسو پڑ رہا تھا۔ پھر انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو درخواست کی کہ جی یہ 50,000 میٹرک ٹن گندم اور دوائیاں بھیجنے کی اجازت دی جائے، اور بالکل پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اجازت دی، بہت اچھا کیا۔ لیکن جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ اس کو اوور ریڈ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A جس کو انڈیا نے ایبروگیشن کی، اور جو کشمیر کے اندر وہ مظالم کر رہا ہے، جب تک انڈیا ان کے اوپر پاکستان سے بات نہیں کرتا اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ان آرٹیکلز کو جن کو ابالش کیا ہے دوبارہ سے ریوائیو نہیں کرتا، اس وقت تک پاکستان کسی قسم کی بات چیت نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ بھی بات بڑی اچھی کی کہ انڈیا کو سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے اس روٹ کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں وہ بہت دفعہ بات کر چکا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلدو پاکستان نے یہ ون ٹائم ہیومینیٹیرین ایڈ تو دے دی ہے، لیکن انڈین میڈیا اس بات کو ضرور اچھالے گا۔ آنے والے دنوں میں ہم انڈین میڈیا کے اندر شاید یہ دیکھیں کہ انڈین میڈیا اس چیز کو اس طرح پورٹرے کرے کہ یہ روٹ ان کو مل گیا ہے، اور پھر جب اس ہیومینیٹیرین ایڈ کے بعد پاکستان جب دوبارہ رستہ یہ بند کرے گا تو اس پہ انڈین میڈیا پھر واہ ویلا کرے گا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ دیکھو جی انہوں نے پہلے روٹ کھولا اور بند کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا ٹائملی پروگرام کیا ہے، اینڈ we must tell to international media also this thing کہ this is a one time arrangement, that too on the humanitarian grounds، اور اس کے علاوہ پاکستان نے جو بھی پہلے شرائط رکھی تھیں انڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے، پاکستان ان پہ پہلے بھی قائم تھا، ابھی بھی قائم ہے، اور کشمیر کے اندر جو بھی انڈیا کر رہا ہے they have to not only stop it but they have to take back all those measures جو انہوں نے 2 سال پہلے لیے، اس کے بعد ہی آگے بات چیت ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ویسے کرنل صاحب کہ جس ہم نے اجازت تو دے دی پاکستان نے،
لیکن ہم نے اس میں بہت عجلت نہیں کی اوپن کرنے میں، یعنی ایگزیکیوٹ کرنے میں. یہ جو ترسیل تھی، یہ جو ڈسپیچ ہے، فوری طور پہ اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے ٹائم لے رہے ہیں ہم میکنزم طے کرنے میں. یہ جو ٹائم لے رہے ہیں میکنزم طے کرنے میں، یہ بھی ایک میسج ہے کہ جو گوز ان لائن ود آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ اگرچہ ہم اس کو دے رہے ہیں، اور جو امبیسڈر صاحب نے بھی کی ہے کہ ہم ون ٹائم ارینجمنٹ ہے یہ، وی آر ناٹ اوپننگ اپ، وی آر ناٹ سافٹننگ آور پریویس پوزیشنز. جی، اس میں یہ بات کہوں کہ 15 اگست سے لے کے اب تک کا پاکستان کا رول انٹرنیشنل کمیونٹی نے بڑا اکنالج کیا ہے. وی ہیو ایکٹیڈ ویری ویری رسپانسبلی، اینڈ آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دس گورنمنٹ کہ انہوں نے 15 اگست سے لے کے ابھی تک جتنے بھی افغانستان ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہوئے، جتنے بھی چیزیں ہوئیں، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اور اس میں بھی ہم کوئی انڈیو ڈیلے نہیں کر رہے، صرف میکنزم کے اوپر بات ہو رہی ہے. مطلب انڈین میڈیا کو اور انڈین گورنمنٹ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ون ٹائم ہیومینٹیرین ایڈ کی اجازت دے کے اب یہ ڈیلے کر رہے ہیں. تو دیر از نو ڈیلے آن آور پارٹ. ہماری طرف سے ڈیلے کوئی نہیں ہے، صرف میکنزم کے پوائنٹس ہیں جو کہ ان کو بھیجے گئے ہیں. جو آئی ایم شیور کہ میکنزم بھی کیا ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ جی ان کے ٹرک ایک خاص وہاں تک لے کے آ جائیں گندم، اور وہاں سے کنٹینرز میں ہوگی، وہ کھلی تو نہیں ہوگی، اور وہ کنٹینرز دوسرے ٹرکس میں ری لوڈ ہوں اور وہ تورخم بارڈر پہ ہمارے ٹرک جا کے ان کو چھوڑ دیں. تو ہمارے ٹرک تو ویسے بھی جا رہے ہیں ادھر، ہیومینٹیرین ایڈ لے کے جا رہے ہیں. پاکستان نے بہت زیادہ ہیومینٹیرین ایڈ بھیجی ہے، بلکہ کل ہی پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن والوں نے 100 ٹن کے قریب میڈیسنز اناؤنس کی ہیں جو کہ افغانستان بھیجی جا رہی ہیں. تو میکنزم کے اوپر میرے خیال میں زیادہ ڈیلے نہیں ہوگی، اور نہ ہی پاکستان کی حکومت کسی میلیفائڈ انٹینشن کی وجہ سے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی. بیکاز افغانستان کو اس وقت ہیومینٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان حکومت نے ایک بہت اچھا جیسچر دیا ہے آف allowing دی انڈین ہیومینٹیرین ایڈ ٹو گو ٹو افغانستان. بالکل. امبیسڈر عزیز احمد خان صاحب، اس میں اس طرح کی سچویشن میں امبیسڈر صاحب کیا یونائٹڈ نیشنز کا بھی رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہمارے ہاں ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ اس ترسیل میں یہ جو ڈسپیچ ہے اس میں یو این کا بھی رول ہو سکتا ہے، اور یو این آلریڈی ہماری فیسلٹیز ہمارے ایئرپورٹس یوز کر رہے ہیں، ہمارے بھی اور دوسرے جو دیگر نیبرز ہیں افغانستان کے وہ بھی یوز ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ڈسکس شاید کہیں ہو رہا ہے کہ یو این کی بھی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. اس پہ آپ کا کیا تاثر؟ اس کا ایک میکنزم بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کو انڈیا یہ گندم جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے حوالے کر دے، اور وہ پھر اس کی ٹرانسپورٹ جو ہے افغانستان کی طرف ارینج کریں. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دونوں فارن آفس کے تھرو طے پا جائیں گے کچھ عرصے میں. اس میں امید ہے کہ جتنے جلدی یہ ہو جائیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ افغانستان میں اس وقت بہت سخت ضرورت ہے خوراک پہنچنے کی. غذائی قلت بہت ہے ان کی طرف، اور بہت سے لوگ فیمن کا شکار ہو جائیں گے جتنے جلدی اس کی فوڈ سپلائی نہ کی جائے. اور اس سلسلے میں پاکستان نے آلریڈی پرومپٹ ایکشن لے لیا ہے، اور ہیومینیٹی جیسے کرنل صاحب نے بھی بتایا ہیومینیٹیرین اسسٹنس وغیرہ کافی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جو امیر ملک ہیں، ان کو آنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ نیٹو اور امریکہ جو اس خرابے کی ذمہ دار ہیں، اب ان کو اسسٹنس دینی چاہیے. کم از کم افغانستان وہ چاہے طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ معاملہ جو ہے یہ افغانستان کے غریب لوگوں کا ایسے ہی ہے تاکہ ان کو نہ تکلیف پہنچے. بالکل. اچھا امبیسڈر صاحب، یہاں پہ ایک جب بھارت گندم سرپلس اپنی بھیج رہا ہے تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے بھارت کے کردار کے حوالے سے، اور رول جو کیا ممکنہ جو خود بھارت بھی خواہش مند ہے. اور ہم نے نوٹ کیا کہ 15 اگست کے بعد سے انڈیا تقریباً جو ہے انڈین ڈپلومیسی بھی انڈیا آؤٹ تھا. جو انٹرنیشنل کوریج تھی یا ڈپلومیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ ان پچھلے 3 مہینوں کے اندر تقریباً انڈیا واز آؤٹ. پھر انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ان کرنے کی کوشش کی. ماسکو کے اندر ایک اجلاس ہوا، وہاں پہ ان کو مدعو کیا گیا. تھوڑا سا وہ اب اس طرح یہ بھی اب جو بھیج رہے ہیں ہیومینیٹیرین جسچر ہے، اٹس اے گڈ ون، بھیج رہے ہیں اسے. اور اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی کہ انڈیا کا جو رول ہے افغانستان میں ٹریڈیشنلی سنس 1950
وہ نیگیٹو رہا ہے. اور بیچ میں ٹھیک ہے انہوں نے 9/11 کے بعد کچھ اچھے ہیومینیٹیرین پروجیکٹس کیے وہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, لیکن پھر انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا یوز آف افغان سوئل اگینسٹ پاکستان, اس کی جو ہے بہت ہی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنسز جو ہیں وہ پاکستان نے پھر اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں. تو اب کیا یہ جو جیسے یہ اب ترسیل ہو رہی ہے بھارتی گندم کی, کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اب تھوڑا سا مثبت طریقے سے کردار ادا کرنے کی طرف توجہ زیادہ دے گا افغانستان میں؟ از دس سم تھنگ دیٹ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جب بات کرتے ہیں انڈیا کے نیگیٹو رول کی, تو وہ رول ہے ویزاوی پاکستان. انہوں نے پاکستان کے خلاف وہاں اپنے افغانستان میں پریزنس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف. وہ اس سلسلے میں ٹی ٹی پی کی بھی سپورٹ کر رہے تھے وہاں سے, اور بلوچستان کے جو انسرجنٹس ہیں جو افغانستان سے ان کی وہاں پہ انڈیا کی بہت سپورٹ تھی اپنے پریزنس, انڈیا کی پریزنس کی وجہ سے. تو انڈیا کا جو نیگیٹو رول تھا وہ ویزاوی پاکستان تھا. انڈیا کا رول افغانستان میں, انڈیا افغانستان ریلیشنز کے جہاں تک تعلق ہے, وہ ان کا رول جو ہے وہ پازیٹیو تھا. انہوں نے وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے, ان کی اور دوسری امداد کی ہے, کچھ سڑکیں وغیرہ بنائی ہیں. تو وہ ڈیولپمنٹ اور یونیورسٹی کے کچھ ڈپارٹمنٹس وغیرہ بنائے ہیں. تو وہ ایک رول افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جہاں تک آپ نے 1950 سے آج تک کی بات کی ہے, اگین وہ انڈیا کا جو رول رہا ہے وہ یوزنگ افغانستان سوئل اگینسٹ پاکستان رہا ہے, کہ پاکستان کے خلاف ان کی جو افغانستان کی پریزنس ہے وہ استعمال کی جا سکے. پختونستان کا ایشو ہوا اور دوسرا وہ الگ چیز ہے. تو اس کا ہمیں ہمیشہ سے خیال رہا ہے, اور ہمیں ہمیشہ کوشش رہنا پڑے گا کہ ہم انڈیا کو یہ موقع نہ ملے. اور یہی ہم افغانستان کی پچھلی گورنمنٹ سے مستقل کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا کو نیگیٹو رول ادا کرنے کی اس طرح کی پاکستان کے خلاف اجازت نہ دی جائے. امید ہے کہ اب چونکہ طالبان نے پرومس کیا ہے کہ وہ افغانستان سوئل دنیا کے کسی ملک کے خلاف بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کو بھی نہیں اجازت دیں گے کہ اس قسم کی حرکتیں کرے. اور خاص طور سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان اور طالبان کے ساتھ ہمیشہ تعلقات اچھے رہے ہیں, اور کسی قسم کی ایک دوسرے سے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا گیا ہے. تو امید یہی ہے ہمیں کہ اب افغانستان اس چیز کے معاملے میں مائنڈفل ہوں گے کہ وہ کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سوائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دے. یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے. اس کے لیے ابھی طالبان جب تک سیٹل نہیں ہو جاتے پوری طرح سے, کیونکہ آپ دیکھیں داعش موجود ہے وہاں پہ, القاعدہ موجود ہے کہیں وہاں پہ, کچھ حالانکہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اس کی. اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ اس طرح داعش جو ہے وہ اپنا اڈا نہ وہاں بنائے, اور طالبان بھی اس چیز کو اجازت نہیں دیں گے. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو طالبان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پچھلے دنوں کابل میں کئی دھماکے ہوئے ہیں, سوسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں, جو کہ آئی ایس والوں نے کی ہیں. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ انہوں نے کی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس سا سیناریو ہے. اس میں جہاں تک ہم پاکستان انڈیا کا تعلق ہے, اس میں یہی ہمارا کنسرن یہی ہے کہ افغانستان کی سوئل انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا موقع نہ ملے. اور امید ہمیں یہی ہے کہ طالبان اس کی اجازت نہیں دیں گے. کرنل خالد تیمور صاحب, یہ پاکستان سے بڑی معتبر آوازیں جو ہیں, یہ باتیں جو ابھی امبیسڈر صاحب نے کی ہیں, یہ بہت سے باتیں ایکو ہوئی ہیں پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر کہ ہمیں پاکستان میں کوئی اعتراض نہیں ہے انڈیا افغانستان کے نارمل ریلیشنز اور پازیٹیو نارمل ریلیشنز, لیکن جہاں ایشو تھا ہمیں وہ جو اینٹی پاکستان جو ہے ایکٹیویٹیز افغان سوئل سے ہوئی تھیں گوئنگ فارورڈ, یعنی کہ ڈو یو سی سائنز کہ انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے دے مائٹ اسٹک ٹو دا پازیٹیو سائڈ اور وہ اس طرف نہیں آئیں گے؟ لیٹس گو بیک ٹو لاسٹ 20 ایئرس. ہم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, پچھلے 10, 15 اور 20 سال کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو افغانستان کو سوائل یوز کر کے انڈیا نے ٹی ٹی پی کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. انڈیا نے پاکستان کے اندر ایسپناج ایکٹیویٹیز کی, انڈیا نے پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلائی, انڈیا نے بلوچستان کے اندر بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, انڈیا نے ہمارے کے پی پروونس کے اندر ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. اور جتنی بھی پاکستان کے اندر بد امنی تھی یا وہ تھا, وہ تھرو افغان سوائل ہی ہوا. اور ریپیٹڈلی پاکستان گورنمنٹ نے
جو ہے وہ نہ صرف انڈیا کو وہ ڈوزیز دیے بلکہ وہ ڈوزیز افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کیے گئے. تو اسٹیبلشڈ ہیں یہ ساری چیزیں. جی وہ ساری چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں, بٹ آنے والے دنوں میں آئی ڈونٹ سی دیٹ انڈیا ول گیٹ بیٹر, بیکاز یہ کہ انڈیا کو انڈیا کے تھرو, اب تو انڈیا کے ساتھ ہماری ساری فینس لگی ہوئی ہے, افغانستان کے ساتھ بھی اب ساری ہماری فینس لگ گئی ہے. ناؤ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس طرح کے ٹیررزم کو انفلٹریٹ کرا سکیں. بٹ انڈیا کا اور نہ ہی کابل میں حالات سازگار اور ہیں, نہ ہی کابل میں انڈیا کے لیے حالات سازگار ہیں. تو ابھی اور آنے والے چند سالوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ شاید انڈیا کو بالکل ان کاموں کے لیے الاؤ نہ کریں, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ نہیں کہ یہ کام چھپ کے ہو رہا تھا افغانستان میں, اٹ واز ویری اوپن. وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے, وہاں پہ ٹرین کیے جاتے تھے ٹیررسٹ, اور پھر ان کو پاکستان کی طرف دھکیلا جاتا تھا. پریزیڈنسی میں ان کے میڈیا سیل بیٹھے ہوئے تھے, ان کے میڈیا سیل, اور تقریباً انڈیا کے 6-7 ادھر کونسلیٹس کھلے ہوئے تھے, اور کونسلیٹس کے گارب میں ساری ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں. تو ابھی فیوچر میں آپ آگے چلتے ہوئے یو ڈونٹ سی, میں کرنل صاحب آئی ہیو ٹو اسٹاپ بیکاز آئی ایم کمپلیٹلی آؤٹ آف دس ٹائم فار دس سیگمنٹ. تو یہ the point is very clear کہ you don't see, you're not very positive جو ہے کہ آگے چل کے انڈیا کے کردار. اور امبیسڈر عزیز احمد خان صاحب, I'm very grateful آپ کے وقت کا, اور کرنل صاحب آپ کا بھی. اور یہ بیسکلی لیٹس سی کہ ابھی میکنزم طے ہو رہا ہے بھارتی گندم کے حوالے سے, اور یہ میرے خیال میں اگلے 2-3 دن میں اسی ہفتے جو ہے اس پہ بھی کوئی پیش رفت سامنے بھی آ جائے گی میڈیا کے اندر جو ہے, اس کو ہم فالو کریں گے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, میں بریک لے رہا ہوں, واپس ہم آئیں گے تو کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں ریجن کے اندر, وہ ان پہ نظر ڈالنی ہے. اور میرے ساتھ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور موجودہ ڈائریکٹر جنرل ISSI امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد, میرے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ. آئیے اس عمارت کی تعمیر میں امید کی ایک اینٹ لگائیں اور اپنے ہاتھوں سے اس ہسپتال کی تعمیر کریں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی. اپنے احتیاط سے اینٹ لگانے کے لیے 0800 11 پر کال کریں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, اور ہم لائیو ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے PTV کے. اور ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھارتی گندم کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس پہ بات کی ہے. ٹیکنیکلٹیز میکنزم طے ہو رہا ہے اس وقت, تھوڑی سی رپورٹس تھیں کہ کچھ اختلافات ہیں. اختلافات ہوں گے بھی تو وہ پاکستان نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اجازت تو دے دی ہے, لیکن وہ ہوں گے اختلافات جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اس میں شاید UN ہیومینیٹیرین رول بھی آ جائے. ٹرکس کون کس ملک کے ٹرکس جائیں گے, کیسے جائیں گے, کیا میکنزم ہوگا, وہ چیزیں طے ہو رہی ہیں. وہ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ جائے گی. 2-3 چیزیں جو ہے ابھی اس سیگمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور میرے ساتھ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور موجودہ ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد, جو کہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کے انڈر آتا ہے, امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ آپ کا فار یور ٹائم. اور میں بغیر کسی اور مزید انٹروڈکشن کے 2-3 ٹاپکس ہیں. تو پہلا کویسچن میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ازبکستان میں اجلاس ہوا ہے نیبرنگ کنٹریز کا, اور صدر عارف علوی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ خیر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک چیز جو میری نظر سے گزری تھی, آپ کی کامنٹ میں اس پر سننا چاہ رہا ہوں. ایرانی صدر اور ازبکستان کے صدر کی جو سائیڈ لائن پہ سب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ان دونوں رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں دونوں نے جوائنٹ جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے کہ ناگزیر ہے کہ افغانستان میں یہ حکومت آئے جو کہ وسیع البنیاد ہو. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نیبرنگ ممالک جو ہیں, ازبکستان ہو گیا, ایران ہو گیا, تھوڑے سے ان ایزی ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ وسیع البنیاد حکومت
बन नहीं पा रही। तो और इस पे पाकिस्तान ने बड़ी डिप्लोमेसी भी की है और बड़े इश्यूज़ भी हो गए थे ताजिकिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी। तो कैसे आप ये मामला वसीउल बुनियाद हुकूमत का चलते देख रहे हैं? मैं अफ़गानिस्तान की अंदर के हवाले से ही बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिप्लोमेसी के हवाले से कि ये कब तक जो नेबरिंग ममालिक हैं इस चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे और कहाँ पे ये मामला जा सकता है? देखिए, मुझे याद है कि जब अमीर खान मुत्तकी यहाँ पे आए और एक उन्होंने खिताब किया, तो किसी ने उनसे पूछा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो ये मतलब है कि उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा शामिल होंगे तो हम शामिल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मतलब है कि पिछले दौर की हुकूमतों के नुमाइंदे इसमें हों तो वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस बात पे बाकी सब तो मुतफिक हैं, लेकिन जिस बात पे उनको अभी तसल्ली नहीं हो सकी वो ये है कि ये डेफिनेशन इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बाकी दुनिया के लिए पूरी नहीं। मैं एक और महफिल में बैठा हुआ था जिसमें अमरीकी, बरतानिया के दूसरे लोग भी थे, और वो कोई कह रहा था कि जी वो जो पुरानी आपने कामयाबियां हासिल की, जो इंस्टीट्यूशंस बने, वो तमाम चीज़ों को लेकर चलना ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। उसका ये ख्याल था कि इक्का दुक्का एक या दो, एक खातून और एक दो ताजिक वगैरह लगा दें तो काफ़ी नहीं है। आपको याद होगा कि उज़्बेकिस्तान और ईरान और ये जितने सेंट्रल एशियंस भी, इन सब को इस बात के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब वैसे मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा उन मुल्कों का भी यही ख्याल है जो पाकिस्तान का ख्याल है कि इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए। पाकिस्तान इसलिए कह रहा है क्योंकि आप साथ नहीं लेकर चलेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, खाना जंगी होगी। तो तालिबान को भी मेरे ख्याल में ये तमाम हमसायों की बातें बशमूल ये जो भी आप कह रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान ईरान का पैगाम था, पाकिस्तान से भी तकरीबन इसी किस्म का पैगाम है। ये तालिबान को मेरे ख्याल में ये सुनना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये नहीं सुनेंगे तो मुझे शक है कि फिर रिकग्निशन में और तफालत आएगी और देरी होगी। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और इशू, ये तो खैर एक ऑनगोइंग बहस है। वैसे एक सवाल मेरा यहाँ पे मैं पूछ ही लूँ आपसे, बैरिस्टर साहब आप मौजूद हैं, तो ये जो बात वसीउल बुनियाद हुकूमत की है, अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी के इम्कानात पे बड़ी बहस हुई है, मुमकिन है या नहीं है, क्योंकि वो फ़ुरक़ा जो पहले फ़रीक़ैन जो खाना जंगी में इन्वॉल्व रहे हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं है, उस तरह की सपोर्ट नहीं है जो आज से 25 साल पहले थी, तो वो तो नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा मसला है वो रिकग्निशन का है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये ममालिक जो हैं इनका पेशेंस, इनका जो सब्र है कि वो और बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं और बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे डिप्लोमेटिक मसाइल पैदा होने का ज़्यादा खदशा है। क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये सही कह रहे हैं जी आप कुरैशी साहब। देखें, इसमें अभी तक तो खित्ते के तमाम ममालिक ने वेट एंड सी अप्रोच ली हुई है कि ज़रा देखते हैं कि हालात किस करवट जब बनते। इसमें अफगान तालिबान की हुकूमत की रिकग्निशन के हवाले से दो पहलू हैं जो दोनों गौर तलब हैं। एक तो सियासी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहले लेते हैं, और आपके इल्म में है कि 1267 रजीम के तहत कोई भी मुल्क और या कोई भी शख्स अगर तालिबान के साथ ताउन करेगा तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ सियासी भी मामला है। सियासी भी इसलिए क्योंकि तमाम ममालिक वाकई मुतमईन होना चाहते हैं कि तालिबान अब 1999 वाला एजेंडा नहीं रखते, और वो 3 चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने कमिटमेंट्स दी हैं उनके ऊपर वो अमल करेंगे। आपको अपने ही मुल्क की मिसाल दे दीजिए। अब मिसाल के तौर पर TTP के हवाले से पाकिस्तान में यकीनन इस बात की हमने बड़े जख्म खाए हैं। TTP को अफगानिस्तान में जो जगह मिली थी, तो इस वजह से पाकिस्तान भी चाहता है कि हमें बिल्कुल बल्कि मेरे जैसे लोग, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन मैं आम कहता हूँ कि जी तालिबान को हमें भी उसी किस्म की एश्योरेंस देनी चाहिए जिस तरह की उन्होंने अमेरिका को दी कि ISIS को हम नई जगह इस्तेमाल कर देंगे। तो ये तमाम मुल्क को जो है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, सारे नेबर्स का यही है कि तालिबान अपनी ये कमिटमेंट्स पूरी करें। और मैं आपको बताऊं कि अगर उन्होंने ये कमिटमेंट्स पूरी कर ली तो मुझे यकीन है, अगर या उसकी तरफ प्रोग्रेस भी कर ली, तो मुझे यकीन है कि खित्ते के ममालिक भी 1-2 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त सच्ची बात है
इस वक्त किसी की भी तवज्जो रिकग्निशन पे नहीं है। इस वक्त हर एक की तवज्जो वो है जो आप पहले प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि वहां पे एक इतना बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले सकता है, एक अलमिया पैदा हो सकता है, उससे बचना बहुत जरूरी है। और इसलिए अगर वो नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से वो बहरान आ जाएगा, वो जो खाना जंगी का आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल खाना जंगी का अफगानिस्तान के अपने अवाम उठ खड़े होंगे, क्योंकि वो ऑर्डर कायम रखना तालिबान के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, और भी 3-4 डेवलपमेंट्स हैं एम्बेसडर साहब। मैं मूव करता हूँ अफ़गानिस्तान से। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पिछले हफ्ते हुई थी जब मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन जायद अंकारा गए तुर्की, और समिट मीटिंग हुई सदर अर्दोगान और मोहम्मद बिन जायद या MBZ जैसे उनको इंटरनेशनल मीडिया में बुलाया जाता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी। उसकी वजह ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है कई तनाज़ात के अंदर तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात और दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के करीबी इत्तेहादी करीब दोस्त ममालिक हैं, और इनमें इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मिस्र के कुछ मामलात थे, कुछ शाम के थे, कुछ लीबिया के थे। अब इमारात ने जो है वो $10 बिलियन का भी कोई फ़ंड इमदादी पैकेज इक़्तिसादी इकनॉमिक तुर्की के लिए, और अभी ख़बर आज ही आई थी कि फरवरी में अब से 3 महीने बाद सदर अर्दोगान जो हैं वो उनका मुतवक्के है उनका विज़िट जो है इमारात का। तो ये डेवलपमेंट जो है आपको इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए दोनों तुर्की और यूएई वो आलमी सतह पर और इलाकाई सतह पर जो बदलते हुए हालात हैं उसके हिसाब से वो नई अलाइनमेंट्स इस वक्त बन रही हैं। तुर्की एक बहुत ही अहम मुल्क है, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क भी है, तुर्की नेटो का मेंबर भी रहा है, उसके बावजूद रूस के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। तुर्की अपना असर व नफूज अपने इलाके जो उसके इर्द गिर्द है उसके अंदर भी बढ़ा रहा है। तुर्की के अंदर अर्दोगान साहब ने वाकई उनका इकनॉमिक मसल, उनका पॉलिटिकल मसल इतना बना दिया है कि उनका दायरा कार जो है वो आगे बढ़ रहा है। यूएई में भी कुछ इसी किस्म के माहौल है। यूएई में भी आपने ये देखा कि उन्होंने एक खित्ते से एक किस्म की बड़ी पुरानी रविश को तब्दील करते हुए इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार किया है, और उन्होंने देखा कि ये कतर के हवाले से हमारे तुर्की के साथ बहुत ताल्लुकात ख़राब हो गए हुए थे, तो उसकी तरफ भी एक नए रास्ते यानी एक नई किस्म की सिमत ले रहा है यूएई, और तकरीबन पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज जो है ना वो इस तरह रीएडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। मैं अक्सर ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग जब मुझे ये कहते हैं कि जी रूस और अमेरिका और चीन का आपस में मुसाबका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कोई ना कोई साइड चूज करनी पड़ेगी, तो मैं उनको कहता हूँ कि दुनिया इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि अब इशू बेस्ड अलायंसेस हो रहे हैं। इशू बेस्ड अलायंसेस का मतलब ये है कि एक मसले पर ए, बी और सी आपस में इत्तेहादी हैं, और दूसरे मसले पर ए, बी इत्तेहादी और सी इत्तेहादी उनका नहीं है। तो ये इशू बेस्ड अलायंसेस बन रहे हैं। अब आपने देखा कि रूस जो है, रूस के साथ भी ताल्लुकात तुर्की के एक साइक्लिकल हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अमेरिका के साथ भी ऊंचे नीचे होते रहे हैं। इसी तरह यूएई के जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाया है, इजराइल के साथ बढ़ाया है। तो ये नई सब बंदियां हो रही हैं, नई सब आराइयां हुई हैं, और इनमें से बहुत सारों का ताल्लुक जो है वो इक्तिसादी मफादात के साथ। तो एम्बेसडर साहब यहाँ पे इक्तिसादी यही जो आपने बात की है, एक और बड़ी ज़बरदस्त डील हो गई है पिछले हफ्ते, और वो है ग्रीन ब्लू डील या प्रोजेक्ट, जिसके अंदर उर्दन, इमारात, इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तवानाई और पानी के तकसीम पर मुआहदा हो गया है। और ये डील जो है ये दुबई में पिछले हफ्ते हुई है, और इसकी मैं कुछ तफसील रिसर्च कर रहा था कि ज़्यादा अभी मालूमात पब्लिक में नहीं है, लेकिन उसका मुख्तसर जो है वो यही है कि फ़लस्तीनी, उर्दन, इमारात, इसराइल एनर्जी और वाटर, क्लीन एनर्जी और वाटर के सब के लिए मुहैया हो मिडल ईस्ट के अंदर, और ताकि इस पर आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल ये उस लाइन पे ही चल रहा है जिसका मैं अभी इस्तदलाल कर रहा था कि इक्तिसादी मफादात जो हैं वो इस वक्त दुनिया की पॉलिटिक्स को बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहे हैं। और इसराइल और जॉर्डन के दरमियान तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट तो पुराना है,
लेकिन ये अच्छी बात है कि यूएई के कहने के ऊपर पैलेस्टीनियंस भी उसके बेनिफिशियरी बने। जब तक एक लिहाज से ये इस बात का इंदिया भी है कि यूएई ये कह रहा है कि अब हम पॉलिटिकल अप्रोच पैलेस्टीनियन इशू पे लेने की बजाय इकोनॉमिक अप्रोच लें, ताकि जो फ़लस्तीनी सफ़र कर रहे हैं वो अब अपना सफ़र करना कम हो, उनकी जो सफरिंग्स कम हो और कम से कम उनको एक रिलीफ मिले। ये एक नई अप्रोच है जिसके साथ आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती उस वक्त तक ये अश्कशोई से ज़्यादा मैं वैसे एम्बेसडर साहब ज़ाती तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। ये अच्छा अप्रोच है कि आप जो हैं अगर पुराने तरीक़ेकार किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे तो कोई हर्ज नहीं है कि नए ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं। क्या ख्याल आप? देखें, आप माशाल्लाह अभी यंग हैं और यूथ का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ भी ये होता है कि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं और करनी चाहिए। अगर एक चीज़ आप 50-60 साल से नहीं हल कर पा रहे तो दोबारा हम कैसे कोशिश करें कि वही चीज़ दोबारा करें लेकिन नतीजा मुख्तलिफ निकले। तो यूएई ने एक किस्म का पैंतरा बदला है। बहुत सारे मुल्क नाखुश हैं इस बात से, हम भी थोड़े खफा हैं कि उन्होंने जब श्रीनगर से फ्लाइट चलाई शारजा के लिए तो हम बड़े खफा हुए कि भाई ये तो ठीक नहीं है, एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन यूएई की अपनी सोच है, वो अपने अंदाज से सोचते हैं। उनकी जो लीडरशिप है, सऊदी अरब की जो लीडरशिप है, वो यंग लीडरशिप आई है और वो किसी और अंदाज से अब इन चीज़ों को सोच। बिल्कुल सही है। और मेरा वक्त बहुत शॉर्ट है एम्बेसडर साहब, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि ये ईरान न्यूक्लियर डील जो है उस पर मुज़ाकरात फिर से शुरू हो रहे हैं और प्रोड्यूसर साहब एम्बेसडर साहब हमारे साथ हैं। एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक है। तो आज वियना में फिर से टॉक शुरू हो रहे हैं। खैर वो लंबी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी चल रही है उस पर, लेकिन वेरी क्विकली एंड ब्रीफली आर यू ऑप्टिमिस्टिक कि ये कंक्लूड होगी पॉजिटिवली ये राउंड जो है? I am overall optimistic because there are vital stakes in the success of this agreement, both in the United States as well as in Europe. लेकिन I also know कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में गैप इतना ज़्यादा आ गया, ट्रस्ट लेवल इतना घट गया और मसाइल इतने बढ़ गए कि इनको दोबारा स्टिच करने के और उस लेवल तक पहुंचने के लिए वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुस्बत नतीजा निकलेगा। बिल्कुल सही है। और अगर मेरे पास प्रोड्यूसर साहब 1 मिनट अगर है तो एक क्वेश्चन एम्बेसडर साहब आपसे, एक तुर्की ने बड़ा रीएक्टिवेट कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक नेशंस एंड पीपल्स, और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्त काम कर रही है। और साउथ चाइना मॉर्निंग बड़ा पेपर है चाइना का, हांगकांग से निकलता है, और मैं देख रहा था चाइनीज़ मीडिया में भी और रशियन मीडिया में भी एक डिस्कशन शुरू हो गई है कि इससे जो है तुर्की का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बहुत बढ़ रहा है और जिससे चाइनीज़ और रशियंस भी उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तमाम तुर्की कौमों के अंदर एक जज्बा अपनी रूट्स के ऊपर जाने का है। अभी हाल ही में कजाकिस्तान के सफ़ीर आए हमारी तरफ, उन्होंने कोई बातचीत करनी थी, मुझे उन्होंने किताब दी। अच्छा, वो जो किताब जब मैंने देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि कजाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी ओरिजिन्स कहाँ से हुई, तो बाकायदा उन्होंने सारा अपना टर्किक ओरिजिन्स बताए। तो ये पूरे खित्ते में एक तो तुर्की अपना असर बढ़ा रहा है, लेकिन पूरे खित्ते में ये सेंट्रल एशिया के एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम अगर आपस में सॉलिडेरिटी करेंगे तो हमारा वजन जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बढ़ेगा। तो मैं तो इसको आगे बढ़ता देख रहा हूँ इसको, क्योंकि तमाम के तमाम सेंट्रल एशियंस इस पे बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और इसमें फिर एक और सवाल बनता था लेकिन वक्त कम है, और वो ये था कि फिर रशियन और चाइनीज़ जो है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि सेंट्रल एशिया जो है, एटलीस्ट रशिया जो है कि ये हमारा बैकयार्ड है। लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स हैं। बट दिस इज़ नॉट द लास्ट वी आर सीइंग ऑफ यू एम्बेसडर साहब। आपसे मैं ये डिस्कशन जो है आगे मैं लेकर चलूँगा आपसे, और अभी आपसे बहुत जल्द जो है स्टूडियो में भी आपसे मुलाकात होगी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और डायरेक्टर जनरल ISSI एम्बेसडर एजाज़ चौधरी साहब मेरे साथ थे। कल आपसे मुलाकात होगी। मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।